آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مسز کوثر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسز کوثر چینل. السلام علیکم. میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ مسلمانان اندلس، یعنی کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، بنو امیہ کے خاص طور پر. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ حسان بن زرار کلبی 125 سے لے کر 128 ہجری تک جو ہے وہ دمشق کے روسا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہادری کی وجہ سے اور جو ہے وہ اور اپنی بلند کردار اور نیکسرتی کی وجہ سے جو ہے وہ اندلس میں جو ہے وہ خلیفہ کا منصب جو ہے وہ سنبھالا تھا. ہم جب بھی مسلمانوں کی تاریخ کا، یا بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ ہو یا عثمانیہ خلافت عثمانیہ ہو، یا پھر یہ ہمارے یہاں بادشاہ مغل بادشاہ ہوں، ان سب میں ہم نے دیکھا کہ اندرونی خلفشار اور جو ہے وہ بیرونی جو ہے بغاوتیں جو ہیں ان کی حکومت پر جو ہے اثر انداز ہوئی ہیں. لہٰذا ان کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے، یعنی کہ حسان بن زرار کلبی کو جو ہے وہ انہیں قسم کے حالات کا سامنا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکومت بہت اچھی طریقے سے سنبھالا، یعنی کہ 125 سے لے کر 128 ہجری تک حالات ان کے قابو میں تھے، اور حسان کی حکمت امیر سے اندلس کے علاقوں میں سکون پیدا ہو چکا تھا کہ ان کے چند مخالف گروہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے امن کو پھر سے خطرے میں ڈال دیا. ان مخالفین میں ایک شخص حمیل بن حاتم تھا. اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اگر میں اس کی جو ہے وہ نسل میں بتاؤں آپ کو، تو آپ کو بھی شاید جان کر غصہ آ جائے گا کہ وہ شخص، وہ ملعون شخص جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے وار کیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کو جو ہے وہ کربلا میں ان کو شہید کر دیا، اس خبیث اور ملعون شمر کا پوتا تھا یہ، جس نے بعد میں جو ہے اندلس کی حکومت سنبھالی اور خلیفہ اندلس بنا. یہ ہماری تاریخ کی بدترین حقیقت ہے کہ حمیل بن حاتم. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل شمر کا پوتا تھا، اور شمر کے قتل کے بعد یہ کوفے سے جزیرہ آ گیا تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس پر جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریں گے. اللہ حافظ.